شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا جو ہے مقدس مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں بہت بڑا ایک سانحہ جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا دردناک ایک سانحہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ تو اس کی میں تھوڑی سی تفصیلات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں جتنا کہ میرے اندر مطلب کہ نالج ہے۔ تو سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے یزید کو مطلب کہ تخت پہ بٹھا دیا گیا، اور یزید نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ بیعت لینے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا یزید نے۔ اور جیسے ہی وہ بیعت لینے کا سلسلہ ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نواسہ رسول تھے اور وہ حق کی جو بات تھی اس پہ وہ ڈٹ جانے والے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو کھیلنے والے اور پھر خاندان نبوت کے شہزادے، تو وہ اس طرح کے جو یزید جیسے مطلب کہ بد کردار شخص جو ہے ان کو کیسے وہ قبول کر سکتے تھے۔ تو جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام جو گورنر تھے ان کو باقاعدہ طور پہ یزید نے خط لکھا اور کہا کہ بھئی آپ ان سے بیعت حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں مدینہ کے جو گورنر تھے انہیں بھی خط لکھا گیا اور یہ حکم صادر کیا گیا کہ بھئی آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور بھی کچھ جلیل القدر صحابی ہیں ان کا نام لے کے بتایا گیا کہ آپ ان سے بیعت لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مدینہ نے بلایا اور ان کو جو یزید کا پیغام تھا وہ پہنچایا کہ یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اب جو ہے یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور اس نے آپ کی بیعت کے لیے مجھے حکم فرمایا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ یزید جس کا کردار سے جو ہے وہ دنیا واقف ہے، تو میں کبھی بھی نواسہ رسول ہو کے یہ نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو پھر حالات جو ہیں آہستہ آہستہ وہ خرابی کی طرف چلتے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ چھوڑنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے، اور پھر مکہ کے بعد انہوں نے اب صورتحال یہاں پہ یہ تھی کہ جب یزید تخت نشین ہوا تھا تو کوفہ والوں کی طرف سے باقاعدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور کتنے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے حساب سے خطوط لکھے گئے، اور وہاں کے جو امیدین تھے کوفہ کے بڑے سردار انہوں نے بھی خط لکھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطوط میں لکھ کے بھیجا کہ ہم یزید جو ہے یہ ایک ظالم شخص ہے اور یہ اسلام دشمن ہے اور ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آئیں اور آپ آ کے تخت جو ہے وہ سنبھالیں اور یزید کی بیعت سے ہمیں بچائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود بھی اتنے سارے خطوط آ رہے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل، تو ان کو بھیجا اور حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہا کہ آپ جائیں اور کوفہ میں جا کے پہلے ساری صورتحال جو ہے وہ واضح کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں خط لکھیں، تو پھر میں جو خاندان نبوت کے دیگر افراد کے ساتھ میں پھر یہاں سے روانہ ہوں گا۔ اس موقع پہ ہوا یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر بن کے کوفہ تشریف لے گئے۔ جب کوفہ گئے تو کوفیوں نے بڑے شاندار قسم کا وہاں پہ استقبال کیا، اور وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت مطلب کہ کرتے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم جو ہے حضرت امام حسین کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور آپ جلدی خط لکھیں، اور خط لکھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلائیں تاکہ ہم یہ یزید کی حکومت ہے اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو۔ اب جب یہ یزید کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور کوفہ جب آئے ہیں، تو پھر انہوں نے یزید جو ہے اس نے پھر وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد اس کو مقرر کر دیا وہاں کا گورنر، اور گورنر بنا کے یہ کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا جو ہے مجھے سر چاہیے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، گرفتار کر لیا گیا۔ کر لینے کے بعد پھر جو گورنر تھا وہاں کا عبید اللہ بن
جو ہے ابن زیاد اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب پیش کیا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کہا کہ میں مطلب وہی بات کی گئی کہ بھئی آپ یزید کی بیعت کریں، تو حضرت جو ہے مسلم بن عقیل نے کہا کہ بالکل یہ بیعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یزید جو ہے ایک فاسق ہے اور اس نے جو ہے وہ شراب پیتا ہے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ہم کسی بھی صورت میں جو ہے وہ یہ بیعت نہیں کریں گے۔ تو یزید اس وقت اس گورنر نے فیصلہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ وہ جو سرکاری ایک محل تھا گورنر ہاؤس، اس کی چھت پہ لے جا کے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کا جو سر مبارک تھا اس کو چوک میں لٹکا دیا گیا تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ رہے ہیں، جو مکہ سے اس وقت نکل چکے تھے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے تھے، جب کوفیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ مطلب کہ اس قدر یہاں پہ بڑی شدت سے انتظار میں ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں پہ خط لکھ دیا تھا کہ حضرت امام حسین کو کہ یہاں پہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تو کیونکہ اب یزید اور ان کوفیوں کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل چکے ہیں، تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت امام حسین جب وہاں سے نکل چکے تھے تو راستے میں جب پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پھر پتہ چل گیا اور یہ علم ہو گیا کہ میرے جو بھائی تھے، جو میرے کزن تھے حضرت مسلم بن عقیل، انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کربلا کے مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا ایک لمبا واقعہ ہے، وہاں پہ ڈیرے لگائے، اور پھر یہ جو یزید تھا، اس کا بیٹا حر بن یزید جو ان کی جو ہے کمانڈ کر رہا تھا سمجھ لیں کہ فوج کو، وہ پھر آگے بڑھا، پھر بعد میں جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے اس کربلا کے جو میدان کا پہلا شہید بھی وہ حر تھا، حر بن یزید۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو صرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی طرف سے خط لکھے گئے تھے وہ میں نے تھوڑی سی آپ سے بات کی ہے۔ باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی جو میری قسط ہوگی اس میں پھر میں جو واقعہ کربلا ہے، جو یوم عاشور کے دن جس طرح پھر شہادتیں ہوئی خاندان رسالت کی، اور جس طرح توہین رسالت کی گئی، اور جس طرح پھر وہاں پہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، یہ پھر اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔